بہت اچھا چانس ہے جی آپ لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی کنٹری سے آؤٹ آف کنٹری جا کے اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ شنگن کے اندر۔ اور اس وقت ایک بہت بہترین چانس ہے ان لوگوں کے پاس جن کا میں نے نام لیا ہے، جو کہ شنگن آنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل جاننی ہے تو پھر ساتھ رہیے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ نے ورک پرمٹ کیسے لینا ہے، کس طریقے سے آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے اور آپ شنگن کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اپنی اس انفارمیشن کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بہت اچھا چانسز اس وقت ہیں آپ کے پاس، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو لوگ ابروڈ جا کے ورک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں، شاید ایسے چانسز نہ ملیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شنگن کا ورک پرمٹ لینا بہت مشکل ہے۔ جو جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں وہ تو نارمل تو ورک پرمٹ ان کے جو ہے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور اگر کوئی مل جاتا ہے ورک پرمٹ تو پھر اس کی لائف سمجھیں کہ اس کی پوری فیملی کی لائف، اس کے خاندان کی لائف بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کے پاس ایک چانس ہے، بہت اچھا چانس ہے رومینیا اور بلغاریہ کا، کیونکہ یہ شنگن میں آ چکا ہے، ابھی کام نیا نیا ہے، ابھی ورک پرمٹ ایشو ہو رہے ہیں ان دونوں کنٹریوں سے، رومینیا سے بھی اور بلغاریہ سے بھی۔ میرا زیادہ تر جو زور ہوتا ہے وہ رومینیا کے اوپر ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ بلغاریہ سے اچھی کنٹری ہے رومینیا۔ بلغاریہ میں کافی ساری پرابلمس آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ لگتا بھی ترکی کے ساتھ ہے، کافی فاصلہ اس کا۔ رومینیا بے شک جو ہے تھوڑا سا دور ہے شنگن سے، لیکن اب تو وہ بھی شنگن میں ہے، بلغاریہ اور رومینیا بھی، لیکن وہ ذرا بلغاریہ سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ اسٹیبلش کنٹری ہے رومینیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی کہ ہم نے وہاں پہ آنا کیسے ہے، ویزا کیسے ملنا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پورے شنگن کی پوزیشن چل رہی ہے لوکل لوگوں کے لیے اور آؤٹ آف لوکل، جو کہ آؤٹ آف کنٹری مطلب آؤٹ آف شنگن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، کمپنیز جتنی بھی ہیں وہ آج کل انہوں نے ڈائریکٹ ہیئرنگ جو ہے بالکل بند کر رکھی ہے، وہ بالکل یہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس کام اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایکسٹرا یہ کام ان کے لیے، خاص طور پہ جو ایشیا سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اور وہ اس کا حل کیا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی یہ والی ذمہ داری ہیں وہ دے دیتی ہیں ریکروٹنگ ایجنسی کو، ایون ایشیا کے لوگوں کے لیے نہیں، آؤٹ آف شنگن کے لیے نہیں، آؤٹ آف یورپ کے لیے نہیں، بلکہ جو لوکل لوگ بھی ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی آج کل جو ہے وہ ریکروٹنگ ایجنسیاں جو ہیں ان کو سونپے ہوئے ہیں انہوں نے کام، کہ جی ان کو پیسے دے دیتی ہیں کمپنیز کہ بھی ہمیں یہ ورک جو ہے نا، پیپر ورکس جو ہے یہ نہ کرنا پڑے، تو لہٰذا آپ کو اور ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ یہ میں کافی ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کتنے پیسے دیتے ہیں ان کو۔ بہرحال یہ ان کا اپنا جو مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ اس میں نہیں ہے کوئی بھی، ہمیں تو مقصد ہوتا ہے ہمارا ورک پرمٹ کا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کمپنیاں ڈائریکٹ ہیئرنگ نہیں کر رہی، وہ ریکروٹنگ ایجنسی کے تھرو جو ہے وہ آدمی لیتی ہیں، بے شک وہ لوکل ہے یا وہ لوکل نہیں ہے، بے شک وہ انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے، پاکستان، جہاں سے بھی ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، ان کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کام صحیح کرتے ہیں تو ان کو آپ کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے رومینیا نے بھی یہی کام جو ہے ریکروٹنگ ایجنسی والا، اب کیونکہ شنگن میں آ چکا ہے تو اس کو بھی رولز جو ہے وہ فالو کرنے پڑتے ہیں شنگن کے، اور کر رہیں گے۔ جو ابھی نہیں بھی کر رہا رولز فالو تو آگے چل کے اس کو بھی کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے رومینیا بھی اب ریکروٹنگ ایجنسیاں جو ہیں ان کو دے رہا ہے کہ جی ہمیں آدمی چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے۔ اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے ریکروٹنگ ایجنسی کے اوپر آتی ہے۔ کیا ذمہ داری آتی ہے؟
فرض کر لیں کہ انہوں نے کہیں سے بھی دنیا کے کسی کنٹری سے بھی کوئی آدمی بلانا ہے تو وہ آدمی آئے، اگر اس کو بلاتے ہیں وہ تو وہ آ جاتا ہے، 2 دن کام کرتا ہے، ہفتہ 6 مہینے کام کر کے اس کے بعد وہاں سے وہ موو کر جاتا ہے، وہ سلپ ہو جاتا ہے کسی بڑی کنٹری کی طرف۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ ریکروٹنگ ایجنسی۔ ریکروٹنگ ایجنسی نے آگے ایجنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بتایا گیا کہ بھائی جو بھی بندہ دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دینا ہے، ہم نے آپ کو پکڑنا ہے، بندہ آپ کا بھاگا ہم آپ کو پکڑیں گے، کیونکہ ہم محنت کر کے پیسہ لگا کے بندہ بلاتے ہیں، تو بندہ اگر بھاگے گا تو ہم آپ کو پکڑیں گے۔ تو وہ ذمہ داری آ جاتی ہے پھر اس ایجنٹ پہ، اس ریکروٹنگ ایجنسی کے اوپر، کیونکہ یہ کمپنی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں ان دونوں میں سے کسی کنٹری میں بھی آنے کا، ایون اور کنٹریاں بھی جو ہیں کمزور کنٹریاں ہیں ان میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ ذہن سے چیز کو نکال دیں کہ آپ وہاں پہ آ کے وہیں سے سلپ ہو جائیں گے۔ ایئرپورٹ سے بھی اب آپ سلپ نہیں ہو سکتے، پہلے تو ایئرپورٹ سے بہت سارے لوگ سلپ ہو جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے کام ایسا کیا ہے گورنمنٹ نے کہ اگر وہ ورک پرمٹ پہ کوئی آ رہا ہے تو جس کمپنی نے ورک پرمٹ ایشو کیا ہے یا جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے جس نے ورک پرمٹ ایشو کروایا ہے جس کے نام کا، وہ یا تو کمپنی کا وہ بندہ جائے گا اس کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے، یا پھر وہ ریکروٹنگ ایجنسی کا کوئی آدمی جائے گا اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے امیگریشن سے۔ امیگریشن اس کو اس بندے کے علاوہ نہیں چھوڑے گی کہ اگر بندہ نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیا، بالکل بھی ایسا ایئرپورٹ پہ اب نہیں ہوتا، وہ اسی بندے کے حوالے کریں گے جس کا بندہ ہوگا۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ آئے ہیں میں آیا ہوں، ورک پرمٹ کے اوپر مجھ سے پوچھا جائے گا کون سی کمپنی ہے، تو میں ان کو کمپنی کا نام بتاؤں گا، ٹیلی فون نمبر بتاؤں گا، ٹیلی فون نمبر پوچھیں گے وہ ان کو، اگر وہ شخص اس وقت تک موجود نہیں ہے وہاں پہ امیگریشن میں تو وہ ان کو کال کریں گے، ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو، وہ کال اٹھائے گا کہے گا جی میں ادھر ہی ہوں، آ جاؤ اپنا آدمی لے جاؤ۔ تو یہ سسٹم جو ہے آج کل ہے، تو اس لیے ذہن میں بالکل بھی نہیں رکھنا اگر آپ رومینیا آئیں گے تو میں جی وہیں سے غائب ہو جاؤں گا، جرمنی بھاگ جاؤں گا، فرانس چلا جاؤں گا، اٹلی چلا جاؤں گا، تو یہ چیز آپ نے ذہن سے نکال کے آنا ہے۔ تو ورک پرمٹ آپ نے کیسے لینا ہے، جاب کیسے لینی ہے، ریکروٹنگ ایجنسی، کچھ ایسی 4-5 ریکروٹنگ ایجنسی ہے جن کا میں ویب سائٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ نے وہاں جا کے ان کو اپلائی کرنا ہے، اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے، جو بھی ان کو اور کاغذات آپ سے چاہیے ہوں گے وہ خود ہی آپ سے رابطہ قائم کریں گے۔ پیسے وہ کتنے لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کوئی زیادہ پیسے لیتا ہے، کوئی کم پیسے لیتا ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے آپ کی، جو آگے آپ کو کمپنی کو دینا ہوتا ہے، تو آپ سے ظاہر ہے وہ کچھ اسٹامپ وغیرہ بھی لکھوائیں گے کہ آپ بھاگیں گے نہیں۔ یہ بھی چیز اب ذہن میں رکھنی ہوگی آپ کو کہ آپ تیار رہیں اس چیز کے لیے بھی کہ آپ لکھ کے دیں گے ٹھیک ہے جی میں بھاگوں گا نہیں وہاں سے۔ کافی ساری چیزیں ہیں، کافی ساری باتیں ہیں جو کہ ویڈیو کے اندر نہیں ہو سکتی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ جی فضول ویڈیو ہے، فضول ویڈیو ہے۔ تو میں یہ سننا نہیں چاہتا کہ اتنی محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور لفظ پڑھنے کو آتا ہے فضول ویڈیو ہے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔